بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ویڈیو 9ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 19 سبق نمبر 19 جو کہ ایک نظم ہے بہار کے دن، جو حامد اللہ افسر میرٹھی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ اس کے شاعر کا نام ہے حامد اللہ افسر میرٹھی، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم یہ نظم پڑھیں گے، اس کا ایک ایک شعر پڑھ کر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی، تو آپ لوگ دھیان سے سن لیں گے۔ دیکھیے پہلا شعر ہے، آیا ہے بہار کا زمانہ، کلیوں کے نکھار کا زمانہ۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ بہار کا زمانہ آ گیا ہے۔ یہ زمانہ جو ہے بہار کے باغوں میں نکھار آنے کا زمانہ، یعنی اس زمانے میں، بہار کے زمانے میں جو ہے باغوں میں نکھار آ جاتا ہے، یعنی باغوں میں رونق آ جاتی ہے، باغوں میں ہریالی چھا جاتی ہے نا۔ کلیاں کیا کیا چٹک رہی ہیں، ساری روشیں مہک رہی ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ بہار کے زمانے میں کلیاں جو ہیں کھل جاتی ہیں، اور باغوں کے سارے راستے، روشیں یعنی راستے، میں خوشبو سے جو ہے مہکنے لگتے ہیں۔ ہلکی ہلکی یہ ان کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے چمن میں ہر سو۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ کلیوں کی ہلکی ہلکی خوشبو جو ہے چمن میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور یہ بھینی بھینی خوشبو جو ہے بڑی دلکش لگ رہی ہے۔ چڑیا گاتی ہیں گیت پیارے، سنتے ہیں چمن میں پھول سارے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ موسم بہار سے متاثر ہو کر، یعنی موسم بہار میں، ہریالی کے موسم میں جو ہے چڑیاں خوشی کے مارے جو ہے گیت گانے شروع کر دیتی ہیں، اور جس کو سنتے ہیں پورے چمن کے پھول، یعنی پورے باغوں کے پھول جو چڑیا چیں 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 اچھے خوش ہو کر کرتی ہیں، تو پھول جو ہے ان کو سننے لگتے ہیں۔ تو اب اگلا شعر دیکھیے، شاخوں کا بنا لیا ہے جھولا، پھولوں سے لدا ہوا ہے جھولا۔ تو دیکھیے اس والے شعر میں مطلب کہ ہوا سے جو ٹہنیاں لہرا رہی ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شاخیں جو ہے پھولوں کا جھولا ہے، اور ان جھولوں پر جو ہے پھول لدے ہوئے ہیں نا۔ اب اگلا شعر دیکھیے، کوپل ہر ایک ہے کیسی پیاری، سبزی میں چھلک رہی ہے سرخی۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہر کوپل ایسی تر و تازہ ہے، یعنی کہ ایسی ہری ہری ہو رکھی ہے کہ اس کی سبزی میں بھی جو ہے سرخی جھلک رہی۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ درختوں کی کوپلیں جب نکلتی ہیں تو وہ سبز ہوتی ہیں، مگر ان کی سبزی میں ہلکا ہلکا جو ہے سرخ یعنی لال لال رنگ نظر آتا ہے۔ تو وہ بھی رنگ جو ہے اس بہار کے موسم میں وہ رنگ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتنی راحت فضا ہوا ہے، گویا جنت کا در کھلا ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ موسم بہار کی ہوا اتنی مست اور خوش ہوتی ہے، اتنی خوبصورت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے، اور یہ ہوا جو ہے مست ہوا جو ہے، راحت بھری ہوا جو جنت سے آ رہی ہے۔ تو اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں، خوش خوش ہر ایک آدمی ہے، ہر شے میں بلا کی دلکشی ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ موسم بہار اتنا خوشگوار ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے خوش ہے، اور ہر شخص، ہر ایک آدمی جو ہے خوشی خوشی مطلب وہ گیت گا رہا ہے، یعنی خوش ہو رہا ہے، اور ہر شے میں ایک دلکشی سی لگ رہی ہے، مطلب ایک پرکشش ہے، کھنچ رہا ہے، منظر دیکھنے کے قابل لگ رہا ہے۔ یہ صبح کا دل فریب منظر، یہ شام کا حسن روح پرور۔ صبح کا منظر بڑا جو ہے دل فریب ہے، دل کو چھو رہا ہے، اور اسی طرح شام حسین اور روح پرور ہوتی ہے۔ شام کا منظر بھی جو ہے روح پرور ہوتا ہے، دل کو اچھا لگنے والا، روح کو خوش کرنے والا منظر لگ رہا ہے۔ یہ رات کی چاندنی کا عالم، اللہ رے بے خودی کا عالم۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ رات کی جو اتنا خوبصورت منظر ہے، چاندنی کا یہ جو عالم ہے، یہ جو نظارہ ہے، تو بس اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر یہ مدہوشی کا عالم ہے، کس قدر بے خودی کا عالم ہے۔ یہ کیسی دلچسپ چاندنی ہے، چادر ایک نور کی تنی ہے۔ تو یہ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ چاندنی ایسا نظر آ رہا ہے جیسے کسی نے چاندنی رات میں جو ایک نور کی چادر تان کے رکھا ہوا ہے۔ ہر دل میں امنگ کس قدر ہے، سب پر ہی بہار کا اثر ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس والے شعر میں شاعر کے ہر دل میں، سبھی کے دل
جو امنگوں سے لبریز ہو چکے ہیں، امنگوں سے بھر گئے ہیں، سب کے ہی دل پر یعنی سب کے اوپر ہی جو باہر کا اثر نظر آ رہا ہے، سبھی جو ہے باہر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، سبھی باہر کے موسم میں خوش ہیں، یعنی انسان سے لے کر جانور، باغ کے پیڑ پودے سبھی جو ہیں، سب پر باہر کا اثر ہے۔ تو یہ دیکھیے حمید اللہ افسر جو شاعر ہیں لکھنے والے۔ اب یہاں پر ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ، تو یہاں پر ہم مشق کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ معنی یاد کیجیے، یہاں پہ الفاظ ہے، اس کے میننگ: روش، باغ میں کیاریوں کے درمیان کا راستہ، ہر سو ہر طرف، راحت فضا، خوش کرنے والی، خوشی کو بڑھانے والی، گویا جیسے، بلا کی، غضب کی، بہت، دل فریب، دل کو اچھا لگنے والا، روح پرور، روح کو خوش کرنے والا، عالم، کیفیت، منظر، بے خودی، مستی۔ تو دیکھیے غور کرنے کی بات ہے اس نظم سے متعلق، اس شعر میں ہر شعر کے قافیے بدل جاتے ہیں۔ قافیہ شعر کے آخری میں آنے والے ان لفظوں کو کہتے ہیں جن کی آوازیں یکساں ہوتی ہیں، یعنی قافیہ اس کو کہتے ہیں جو شعر کے جو آخر میں جو آتے ہیں نا لفظ، جو جن کی آواز سیم ہوتی ہے، جیسے انگلش میں ہم رائمنگ ورڈ کہتے ہیں، جیسے بہار، نکھار، چٹک، مہک، خوشبو، ہر سو وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو کافی آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی دیکھیے سوچیے اور بتائیے، تو یہاں پر ہمارے سوالات ہیں، تو یہ ان کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں، تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے، بہار کے زمانے میں باغ کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ تو جواب دیکھیے گا آپ، یہ بہار کے زمانے میں کلیاں چٹکتی ہیں اور ان سے نکلنے والے خوشبو سے باغ کی روشیں یعنی راستے مہکتی رہتی ہیں، چڑیا خوشی سے چہچہاتی ہیں اور ان کے ترانے پھول سنتے ہیں، ہر شاخ پھولوں سے لدی ہوتی ہے، اور جب ہوا سے یہ ٹہنیاں لہراتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھول ان پر بیٹھے جھولا جھول رہے ہیں، ہر کونپل تر و تازہ ہے اور اسی لیے اس کی سبزی میں سرخی جھلک رہی ہے، تازہ پربہار ہوا جسم میں نئی روح پھونک دیتی ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے اور یہ جنت سے آنے والی ہوا ہے۔ اگلا کوشچن دیکھیے، آدمی پر بہار کا کیا اثر ہوتا ہے؟ موسم بہار میں چونکہ ہر شے میں بلا کی دلکشی ہوتی ہے، اس لیے ہر آدمی خوش نظر آتا ہے اور بہار کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ہر دل امنگ سے بھر جاتا ہے۔ تیسرا کوشچن دیکھیے، بہار کی صبح شام اور رات کیسی ہوتی ہے؟ موسم بہار میں صبح کا منظر بہت بھلا اور دل فریب ہوتا ہے، شام بھی بہت حسین اور روح پرور ہوتی ہے، رات کو آسمان پر چاندنی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ فضا میں مستی اور مدہوشی چھا جاتی ہے، یہ چاندنی ایسی نظر آتی ہے کہ کسی نے نور کی چادر آسمان پر تان دی ہو۔ اب اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے، تو دیکھیے اگلا جو ہے قواعد کا کام ہے، یعنی گرامر۔ قواعد گرامر کو کہتے ہیں۔ نظم کے یہ مصرے پڑھیے، تو یہ مصرے میں پڑھ رہے ہیں، آپ سنیے۔ پہلا جو ہے، شاخوں کا بنا لیا جھولا، چادر ایک نور کی تنی ہے۔ تو ان مصروں میں شاخوں کو جھولوں سے یعنی شاخوں کو جھولے بولے ہیں شاخوں کو، اور نور کو چادر سے تشبیہ دی ہے، یعنی نور کی چادر جو بولا ہے نا کہ یعنی نور کو چادر بنا دیا ہے، اور شاخ کو جھولا، تو یعنی کسی چیز کو کسی چیز کی طرح کہتے ہیں تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں، یعنی میرا چاند سا بیٹا، یا بہت چاند سی خوبصورت لڑکی، یا بہادر، شیر سا بہادر، یہ ہوتے ہیں نا، تو کسی کو کسی کی طرح بولتے ہیں، اس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گرامر کا کام ہے، آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد عملی کام ہے، پریکٹیکل ورک ہے۔ اس نظم کے 5 شعر زبانی یاد کر کے استاد کو سنائیے۔ تو آپ اس شعر کے 5 شعر جو ہے، اس نظم کے 5 شعر یاد کر لیں گے زبانی اور سنا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا جو ہے نظم یہیں پر ہو گئی ہے مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔